دین بدل لو، ہمارے دین میں آ جاؤ، چھوڑ دیں۔ سخت تھے زمین پہ ڈٹے ہوئے تھے کانے، کہا جلاد کو بلاؤ، چھوڑے مارو، کہا تیار ہے، اتنا نہیں بات۔ جلاد نے بلایا اور کہا ایک کڑھائی لا، تیل ڈالو اور کھولا۔ جب تیل کھول بڑے بھائی کو اٹھا کر تیل میں ڈالا، جلتے ہوئے تیل کے اندر جب اس نوجوان کو ڈالا گیا تو فوراً دم زدن میں روح نکل گئی، شہید ہو۔ دو بھائی دیکھ رہے ہیں اپنے بڑے بھائی کی موت دیکھ رہے ہیں، یہ حالات آ گئے، یہ باتیں یاد رکھنا۔ تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ نے دوسرے سے کہا اب بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ دوسرے نے کہا اب تو اور بھی تم نے سخت کر دیا امتحان، ہم تو اپنے نبی کو دھوکہ نہیں دے سکتے اور نہ ہی میرے شہید بھائی۔ بادشاہ نے دوسرے کو اٹھایا، تیل میں ڈال دیا، کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا، دو شہید۔ تیسرا جو تھا وہ 22 سال 25 سال کے بیچ کا تھا۔ یہ بھری جوانی ہے، انگارہ ہوتا ہے، ہر نوجوان کو یہ لگتا ہے کہ یہ دن ہمارے عیش کے ہیں۔ دنیا میں جہاں چمکتی ہوئی چیز کو دیکھتا ہے دل دے بیٹھتا ہے، ماں باپ سے بھاگ جاتا ہے، ہر بار کو چھوڑ دیتا ہے، اس کو ہر اچھی چیز بری لگنے لگ جائے گی۔ یہ عمر بڑی خطرناک منزل پہ آ جاتی ہے نوجوانوں، جو اس عمر میں بچ گئے انشاءاللہ وہ آگے بھی بچے، آگے بھی بچائے۔ 22 سال کا کریئر جوان ہے جس کے سامنے اپنے دو بھائیوں کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا گیا، اس کی کیفیت کیا ہونا چاہیے؟ اب پوچھا گیا تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کہا اس طرح تم 100 بار بھی تیل میں ڈالو گے تو میں یہی کہوں گا میرا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں یہی کہوں گا۔ بادشاہ اتنے غصے میں تھا، کہا کہ اس کو چیر دو، اس کو کاٹ دو۔ وزیر تھا، بادشاہ کا چھالا تھا، اس نے کہا اس کو قتل کر دینے، مار دینے سے کچھ ہوگا کہ مجھے 1 مہینے کا ٹائم دے، اس کو چینج کر کے لے کے آؤں گا، اگر نہیں لایا تو میری زندگی داؤ پہ لگ جائے۔ بادشاہ نے کہا لے جاؤ، 1 مہینے کا ٹائم ہے، اس کو بدل کر کے لاؤ۔ وجہ یہ تھی کہ اس وزیر کے گھر میں بڑی خوبصورت لڑکی تھی، جس کے رشتے کے لیے بڑے بڑے بادشاہوں کے شہزادوں کے پیغامات آتے تھے۔ وزیر ایسا تھا کہ اس ایک نوجوان پر اپنی پوری محنت صرف کرنا چاہتا تھا، گھر لایا، کمرے میں رکھا، اچھی غذائیں دی، کہا میں تجھے مارنا نہیں چاہتا، کچھ نہیں، تو اپنی زندگی میں مست رہے۔ اس نوجوان نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اپنی بیٹی کو لگا دیا، اے بیٹی تیرے پاس تیرے باپ کو بچانے کے لیے ایک ہی کام ہے، اس جوان کا دل جیت کر کے لیا، بادشاہ سے جو چاہے تجھے دلا دوں گا۔ اس لڑکی نے کہا یہ تو چٹکی کا کام ہے میرا، جس کے پاس حسن ہوتا ہے اسے ایسا لگتا ہے ہر کسی کو اپنے دامن بھرے میں پھنسائے گی، اتنا آسان نہیں ہے، ہر کوئی لٹو نہیں ہوتا۔ رات کو جب یہ لڑکی آتی، نوجوان مسلح بچھا سے بولے ہر وہ کھڑی رہتی، بیٹھی رہتی، کھڑی ہوتی، بیٹھی ہوتی، رات گزر جاتی، وہ کر چلے جاتے۔ کتنے دنوں کے روزہ کو وہ بات تک نہیں کرتا، سر تک نہیں اٹھا، اس کا سجدہ لمبا ہی ہوتا چلا جائے، جب وہ چلی جائے سجدے سے اٹھ جائے۔ مہینہ گزرنے کو آیا، تنگ آ گئی، کہا اس زبان کو اے نوجوان، اے پتھر دل کے لڑکے، ذرا اٹھ کر ایک بار مجھے دیکھ تو لے۔ میرے حسن کو دیکھنے کے لیے بادشاہوں کے شہزادے بے چین رہتے، بڑی جگہوں سے میرے نکاح کے پیغامات آتے، مگر میرے باپ کی عزت کی سلامتی کے لیے میں تیرے ساتھ لگی ہوں۔ کیا بات ہے تجھے غرور کتنا ہے، مجھے دیکھتا کیوں نہیں؟ نوجوان نے سر اٹھائے بغیر کہا بس تو اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتی، واپس چلی جا، اس لیے کہ ان آنکھوں میں ایک ہی حسن بس رہا ہے، وہ آمینہ کے لال کا حسن ہے، بس وہ ایک حسن بسا ہوا ہے، اس حسن کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ خاتون کے دل میں، اس لڑکی کے دل میں ایسی حیبت تاری ہو گئی، ایسی حیبت تاری ہو گئی، کپانے لگی اور کھڑی ہو جائے، کہنے لگی میں دل سے گواہی دیتی ہوں کہ تو بھی سچا ہے، تیرا دین بھی سچا ہے، اٹھ جا، مجھے آزاد کر اس تمام واقعات زندگی سے، میں تیرے ساتھ آنے سے تیار ہوں، تیرے دین میں بھی اور تیرے نکاح میں بھی۔ نوجوان کھڑا کہا کہ یہ ایمان لائی، اس خاتون نے کہا میں تیری بیڑیاں کھولتی ہوں، میں یہاں سے جانے کا راستہ فراہم کرتی ہوں، دنیا جس کو پھنسانے کے چکر میں تھی
اکثر یہ دیکھا گیا ہے وہ خود اپنی گردن مصطفیٰ کے قدموں میں دینے کو تیار ہے، شرط اتنی ہے کہ محمد سے وفا تمہیں ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ سب تمہارا ہو سکتا ہے، سب تمہارا ہوگا۔ زندہ باد۔ میرے عزیزوں اب سنو آگے کی بات۔ علی بھی فرماتے ہیں ان جوانوں کی حکایت کیوں سنا رہا ہوں کہ آنے والے حالات ہیں۔ کہتے ہیں رات کی تنہائی میں اس خاتون نے اس نوجوان کی گھڑیاں کھول دی، حجرے کا دروازہ کھول دیا اور اس کو لے کر کے نکل گئی۔ راستہ میں بتاتی ہوں سلطنت کی سرحدیں میں عبور کراتی ہوں، پھر تیری مرضی اگر مجھے ساتھ رکھنا ہے تو لے چل اپنے دیار میں، یا پھر چھوڑنا ہے تو چھوڑ۔ اس نوجوان نے کہا کہ ٹھیک ہے ساتھ چھوڑ۔ رات کے وقت یہ دونوں تنہا ساتھ چل رہے تھے۔ یہ بھاگے ہوئے لوگ نہیں ہیں، یہ ایمان پر استقامت والے لوگ، یہ حسن پر فدا ہونے والے لوگ نہیں۔ رات کے وقت جب چل رہے تھے آدھی رات گزری ہوئی تھی، اچانک گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز آئی۔ بہت اہم بات کر رہا ہوں، گھوڑوں کے تال کی آواز آنے لگ گئی۔ اب یہ دونوں ڈر کر کے درخت کے پیچھے چھپ گئے۔ انہیں لگا بادشاہ کو خبر ہو گئی، بادشاہ نے ہمیں پکڑوانے کے لیے پوری فوج بھیج دی ہے۔ وزیر کو بھی پتہ چل گیا ہوگا، یہ ڈرے سہمے ہوئے درخت کے پیچھے چھپے ہوئے تھے کہ آج کیا ہوگا اس کے بعد۔ گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز کم ہوتی گئی اور ان کے درخت کے آگے آ کر سارے گھوڑوں کی آواز رک گئی، سب رک گئے اور یہ درخت کے باہر سر نہیں نکالنے کا۔ باہر آئی ہوئی جماعت میں ان کا نام لے کر پکارا، بھلا میں بھلا باہر آ جاؤ۔ یہ نوجوان کہتا ہے جب میں باہر آ کر دیکھا یہ بادشاہ کی فوج نہیں تھی، اس کے دونوں شہید بھائی پوری جماعت کے ساتھ گھوڑوں پر سوار، جن کو بادشاہ نے کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا تھا وہ گھوڑوں پر سوار آ رہے ہیں۔ نوجوان دیکھ کر کے ہکا بکا رہ گیا، پوچھا بھائی جان آپ کیسے آئے، آپ کیسے آئے؟ ان دونوں بھائیوں نے کہا اے ہمارے ننھے بھائی کیا تجھے پتہ نہیں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، اور زندہ ہے تمہیں اس کا شعور نہیں، یہ صرف تو ہمیں دیکھ رہا ہے پہچان رہا ہے، تجھے پتہ نہیں یہ جو جماعت ہمارے ساتھ آئی ہے عام لوگوں کی نہیں، یہ بدر خندق کے صحابہ کی جماعت ہے۔ بات صرف اتنی ہے اگر تم اللہ کے سچے بندے بن جاؤ، حضور کے وفادار بن جاؤ، پوری دنیا تمہارے لیے گھما دی جائے، حالات تمہارے لیے بدل دیے جائیں گے۔ تھوڑے دنوں کی بات ہے، اسی لیے اقبال نے کہا تھا سچی بات ہے اے نوجوانوں میرا پیغام یہ ہے اگر سننا ہے تو صرف اتنا ہے، کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ۔ گھر تم نکلا جاؤ ایک بار نعرے تکبیر کے ساتھ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، نعرے تکبیر۔ اب بات یہ سن کر کے چلو تو مثالیں میں نے تمہارے سامنے رکھی، ایک سیدنا خالد بن ولید کی، ایک یہ تین نوجوان بھائیوں کی، دونوں جگہ پر ہی میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ دنیا نے کس ذریعے سے ہمیں خریدنے کی کوشش کی۔ خالد بن ولید کے جوانوں کو بھی دنیا عورت اور دولت خریدنا چاہتی، ان تین جوان بھائیوں کو بھی دنیا دولت اور عورت سے خریدنا چاہتی تھی۔ آج بھی وہی سچویشن ہے، آج اگرچہ سامنے تمہارے ساتھ انہیں نہیں لایا جاتا لیکن ہر ایک کی مٹھی میں انٹرنیٹ پہنچا کر کے گندی تصویریں تمہارے سامنے پہنچا کر کے تمہارے ایمان کو خریدنے کی دنیا کوشش میں لگی ہوئی۔ آپ کو پتا ہے پوری دنیا کی سب سے بڑی انڈسٹری پورنوگرافی کی ہے، یہ بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کچھ نہیں لگتے اس کے سامنے۔ پورنوگرافی جو اور یہاں گندی فلمیں بنانے والی انڈسٹری سب سے بڑی ہے، کروڑوں اربوں ڈالر اس میں خرچ کیے جاتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ تمہاری آنکھوں کی حیا ختم ہو جائے، تمہارے ایمان کا قتل ہو جائے۔ آج نوجوان یہ سمجھتا میری مٹھی میں موبائل ہے، مجھے کون دیکھ رہا ہے؟ یہ گھر کے اندر تاریکی میں بیٹھ کر کے اپنی آنکھوں کا سودا کر رہا ہے۔ ان اوریاں تصویروں کو تم اپنی انگلیوں کے بال سے ہلا ہلا کر کے دیکھ رہے ہو۔ ایک بات یاد رکھنا، ہو سکتا ہے تمہاری ماں سے پوشیدہ ہے، تمہارے باپ سے چھپی ہوئی حرکت ہے، تمہارے بھائی اور دوستوں سے چھپی ہوئی حرکت ہے۔ قرآن کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور
وہ اللہ ہے جو تمہاری آنکھوں کی خیانت کو دیکھ رہا ہے، تمہارے دلوں میں چھپے ہوئے حالات کو بھی وہ جانتا ہے۔ اس لیے یاد رکھنا آج ہماری کی ہوئی حرکتوں کے لیے میرا مولا فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کرے گا قیامت میں دن وہ بھی دکھایا جائے گا، اور ایک رائی کے دانے کے برابر برائی کرے گا وہ بھی دکھایا جائے گا۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی تھی، یا بنیا انھا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ لقمان حکیم ان کا نام ہے جن کا ذکر قرآن میں آیا، اگرچہ نبی نہیں ہے لیکن اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کیا تھا، بیٹا اگر تو برائی کرے گا چاہے پہاڑ کی چٹان میں اندر جا کر یا آسمانوں میں جا کر یا زمین میں اندر جا کر، کہتے کہیں جا کر کر لے، یأتی بها اللہ، اللہ وہ تیرے سامنے لائے گا، اللہ تیرے سامنے لائے گا۔ قیامت کے دن برا بری ہونا ہو، ذلیل و رسوا ہونا ہو تو پھر آپ کی مرضی، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہاری حیا نکل جائے تو تم جو چاہو کرو، اور اگر ایمان کی حیا باقی ہے تمہارے ہاتھ پیر کر دیے جائیں، تمہارے ہاتھوں میں کپکپی آ جائے، میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ اے نوجوانوں، آج وہی سچویشن دوبارہ آئی ہے، تمہاری آنکھوں کو خریدنے کے لیے کروڑوں ڈالر لگائے۔ تمہیں ایک بات یاد ہے، بریلی سے بڑے قریب رہتے ہیں، یہ اعلیٰ حضرت کا علاقہ ہے نا، اعلیٰ حضرت والے لوگ ہیں۔ میرے اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے کہا تھا آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یا وہ چور بلاتے ہیں تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نہیں نکالی، سنا جنگل راہ اندھیری چھائی بدری کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ یہ کس کے لیے کہا تھا حضرت؟ کبھی آپ نے سنا؟ ہمارے ایک صاحب ہے، ان سے ہم نے کہا کبھی کسی تھانے میں ایسا کیس رجسٹر ہوا کہ کسی کی آنکھ سے کاجل چرایا گیا ہو اور آپ کے کپڑے کیا ہو کسی نے؟ آپ تھانے میں جا کر پوچھیں، وہ ہنسیں کہ میاں موبائل چوری کے واقعات ہوتے ہیں، پاکٹ مار ہوتے ہیں، پیسے چوری کے ہوتے ہیں، سننا چوری، چین چوری، یہ پہلا کیس سن رہے ہیں کہ کسی کی آنکھ سے کاجل بھی چرایا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ استعارہ ہے میرے عزیزوں۔ مومن کی آنکھ کا کاجل وہ شیشی اور دھتی والا نہیں، مومن کی آنکھ کا کاجل عشق مصطفیٰ ہوا کرتا ہے۔